بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ انور اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ ابھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر میں زینب کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہاں جا کر اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ انور ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شازیہ بولی، آپ زینب کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیے انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا، جسے عام زبان میں ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، ہم تھوڑی ہی دیر بعد مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر تو جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ 3 دن بعد زینب ہسپتال سے گھر آ چکی تھی اور ان دونوں کے چہرے خوشی سے آری تھے۔ انہیں یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ محلے والے اور رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی کچھ سننے کو ملتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو اس کی جنس کے پاس چھوڑاؤ، کوئی اس کا مذاق اڑا کر چلا جاتا، جسے سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ پتہ نہیں لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ پاک کی پیدا کی گئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینب نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام بلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف بلال کے لیے تھیں۔ نسیم کا وجود اب ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو دور، اسے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ نسیم کے گھر سے باہر نکلتے ہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ اس لیے اس کے والدین نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، مگر اب گھر میں ہی اسے ہر دم دھتکارا جاتا تھا، اسے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کس طرح کی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ انور اکثر اپنی بیوی کو کہتا کہ اب میں لوگوں کی باتیں نہیں برداشت کر سکتا، نسیم جوان ہو رہی ہے، اب اس کو ہم جنسوں کے پاس چھوڑ آنا چاہیے، ورنہ یہ زمانہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ نسیم سمجھدار تھی، یہ باتیں سنتی تو اس کا بہت دل دکھتا۔ آخر ایک دن ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا گھر چھوڑنے کا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بم کی طرح پھٹے۔ جب اس نے کہا میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، تو وہ بولا دفع ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور اس کے گال تر کر گئے، اور پھر بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، جو شاید اسی کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں۔ یہ چیخیں بے آواز تھیں، جو سوائے اس کے کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے کچھ معلوم نہیں۔
صبح سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کی جیب میں رہ گئے تھے۔ اس نے ان پیسوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ دوپہر کو پھر اسے بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے کے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے تو وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی مگر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی اس کی سسکیاں تھیں اور خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہجڑا تھا۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال دیا جائے تو ماں بن جاتا ہے۔ تم مجھے ماں سمجھ سکتی ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہے، تو آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہر ایک اس کی بلائیں لینے لگے۔ چاروں طرف سے اس پر محبت کے پھول نچھاور ہونے لگے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو اپنے تھے وہ اپنے تو نہ بن سکے، جو غیر ہیں وہ اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملوایا گیا۔ سب اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسی ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا تو نے کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے جیسے تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھومنے لگی۔ اب وہ برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہہ کر سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ بہت جلد ہی اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ کاش وہ ان کے ساتھ ہوتی اور وہ میری کامیابی پر بہت خوش ہوتے۔ اسے افسر بنے 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہاؤس معائنے کے لیے گئی۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا۔ وہی ان کو بڑھاپے میں یہاں چھوڑ گئے تھے اور انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی اپنی نظروں سے دیکھنے لگی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اسپتال میں داخل کروایا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام اس کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو بیڈ پر آ کر ان کے قریب بیٹھ جاتی، ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں نے محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے میں کون ہوں؟ میں آپ کی وہی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہجڑا اولاد ہوں۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم سا رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد بلال نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کبھی ملنے نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے
ہمیں یہ بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجڑا تم نہیں بلکہ ہجڑا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کے ایسے اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔